انداز بیوی کا قیامت تک کے لیے ثبت رہے گا، ضبط رہے گا۔ حکومتوں نے بڑی کوشش کی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، بعد والی حکومتوں نے پورا زور لگایا، ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جب انہی کے علماء نے کہا کہ خطبہ دیا تھا، کہ یہ خطبہ کہاں کا ہے؟ اس میں مطالبہ کس سے ہے؟ اب سب کے سب مجبور ہیں، کہا گئی تو تھیں۔ کیسے پیش کروں گا آپ کے سامنے؟ گئی تو تھیں دربار میں۔ جب ایک بہت بڑے واحد ایک ذاکر سندھ میں پڑھ رہے تھے، ایک چھوٹی سی بستی میں، گاؤں میں چھوٹا سا مجمع بیٹھا تھا۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت ہیں، تھوڑے سے لوگ تھے، بستی تھی۔ انہوں نے مجلس کی، انہوں نے کہا بی بی پاک کی ایک مجلس ہو جائے۔ پڑھتے پڑھتے وہ جو واعظ تھا، اس خطیب نے پڑھتے پڑھتے کہا کہ بی بی جب دربار میں گئیں اور مطالبہ کیا اور نہیں ملا، گھر واپس آئیں تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اس بستی کا جو وڈیرا تھا سندھ میں، اس نے جملہ سنا، اس نے سوال کیا، کہا یہ کس کے متعلق کہہ رہا ہے یہ آدمی؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ شیعہ ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شیعہ ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا کہ بی بی گئی تھی، ایک مرتبہ اندر آ گیا مجلس میں، کہا روک دے مصائب کو، تو آگے نہیں جا سکتا، رک جا۔ اس کے سارے جو گارڈ تھے، سب تھے، سب اندر آ گئے اسلحہ لے کے۔ کہا یہ مجلس آگے نہیں جائے گی۔ کس کے متعلق کہہ رہا ہے؟ کہا بی بی پاک کے لیے۔ کہا کس کے دربار میں گئی تھی؟ انہوں نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اپنے علماء سے پوچھ لیں۔ بس سنیں گے، جملے کو سنیں گے، اب برداشت میں جانتا ہوں بہت سے لوگ نہیں کر رہے ہیں ابھی۔ وہ وڈیرا گیا اپنے عالم دین کے پاس، اس نے کہا یہ اس طرح سے ایک شیعہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے، عالم ذاکر، وہ کہتا ہے کہ بی بی گئی تھی دربار میں۔ اس نے کہا آپ چھوڑ دیں گے معاملات علماء کے ہیں، بزرگوں کے لیے، آپ مت پڑھیں ان میں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اتنا بتا دے بی بی دربار میں گئی تھی یا نہیں۔ اس نے کہا 1400 سال پیچھے کا سوچنا بڑا مشکل ہے، اس معاملے کو چھوڑ دو۔ کہا دربار میں گئی تھی یا نہیں؟ کہا آج ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کیوں گئی تھی۔ کہا بس مجھے اتنا بتا گئی تھی یا نہیں؟ کہا گئی تو تھی۔ بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام۔ نہیں پڑھ سکوں گا، کیسے پڑھوں گا؟ میں بہت کوشش کر رہا ہوں برداشت کر کے پڑھوں۔ جب میں بی بی کے مصائب پہ آتا ہوں مجھ سے خود نہیں برداشت ہوتے۔ گئی دربار میں گئی، پھر ایک مرتبہ مخاطب ہوئی، ایھا الانصار، اے انصار، یا بنی قیلہ۔ ایک خاتون گزری عرب میں، اوس و خزرج دونوں قبیلے انہی کی نسل سے ہیں، بڑی پاک دامن خاتون تھی، نام تھا قیلہ۔ بی بی نے مخاطب کیا، یا بنو قیلہ، او پاک ماں کے بیٹو۔ بی بی ماں سے کیوں یاد دلایا؟ کہ یا بنو قیلہ، او قیلہ کے بیٹو، پاک ماں کے بیٹو، تمہارے سامنے محمد عربی کی بیٹی اپنا حق مانگے، تم اس ماں کی نسل سے ہو، تھوڑا تو حق ادا کرو۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، سب رونے لگے۔ خدا کی قسم سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ سارا دربار رونے لگا، سارا دربار رونے لگا۔ کہا بی بی کا یہ جملہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ بی بی نے کہا تم سنتے بھی ہو، ساتھ دینے کی طاقت بھی رکھتے ہو، لیکن پھر بھی میری طرفداری میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ تم نے اتنی جلدی میرے بابا کو بھلا دیا؟ کیا بھول گئے اسی منبر پہ میرے بابا بیٹھتے تھے؟ جب میں آتی تھی میرے بابا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا تمہیں بھول گیا وہ وقت؟ کتنی جلدی تم نے اپنا عہد و پیمان پیچھے پھینک دیا، تمہیں غدیر بھول گیا۔ تم نے قرآن کو پروردگارہ، اس جملے پہ میں آپ سب سے معافی مانگوں گا، بی بی کا بڑا سخت جملہ ہے، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں آپ کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ بی بی نے کہا، ایک مرتبہ کہا پھر ٹھیک ہے اپنے اونٹ پہ پالان رکھ لو، اونٹ کو دوڑاتے جاؤ، جو تم نے فیصلہ کر لیا دیکھیں گے اب قیامت کو خدا کے سامنے۔
فَنِعْمَ حَكَمُ اللَّهِ، سب سے بڑا حاکم فیصلہ کرنے والا خدا، میں خدا کی قسم اللہ کے سامنے اپنا فیصلہ رکھوں گی۔ وَالزَّعِیمُ محمد، گواہ میرے بابا۔ فَنِعْمَ، ہائے نہیں، فَنِعْمَ حَكَمُ اللَّهِ، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا خدا ہے، میں اس کے سامنے فیصلہ رکھوں گی۔ پروردگارہ تو فیصلہ کر دے۔ وَالزَّعِیمُ محمد، اور گواہ وکیل میرے بابا ہوں گے، وکیل میرے بابا ہوں گے، میری وکالت کے لیے میرے بابا آئیں گے۔ اس وقت کیا کرو گے؟ سارا مجمع رونے لگا۔ فَانتَظِرُوا إِنَّا منتظرون، بی بی نے آخری میں جملہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ چلو میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی منتظر ہوں، تو میں بھی منتظر ہوں۔ کسی نے ایک تحریر کو، میں بھی تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت سے لوگوں کی غیرت برداشت نہیں کرے گی، ایک تحریر بی بی نے پیش کی، کسی نے تحریر کو پھاڑا، بس میں کئی دنوں سے، کئی گھنٹوں سے کوئی اپنا مقدمہ پیش کرے، فیصلے کی تحریر دے، جب کوئی پھاڑ دے، جب دل ٹوٹتے ہیں تو بد دعائیں نکلتی ہیں۔ بی بی کا دل ٹوٹا، آنکھوں میں آنسو آئے، ایک جملہ کہا کہ آج تم نے میرا حق چھین لیا، آج تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا۔ اور میرے مولا بی بی نے آپ کو یاد کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ آج تم نے میرا حق ضائع کر دیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے یہاں پہ کہوں گا، جملہ کہوں گا، بی بی، جس بی بی کے گھر میں علی جیسا شیر خدا موجود، حسنین جیسے بیٹے موجود ہوں، وہ بی بی بلائے تو امام زمانہ کو، ایک وصیت کی، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ بی بی کیوں مٹا دیں؟ کہ جب میرا بیٹا مہدی بدلہ لے گا نا، پھر بتائے گا میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ جب تک بدلہ نہ لے لے تب تک میری قبر کا نشان نہ بتانا کسی کو۔ بس بھی اب لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، میں پیش کروں آپ کے سامنے، میں بھی مصائب پہ آیا ہوں، میں پیش کرنا، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا۔ سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا، میں جانتا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہوگا، بس میں جانتا ہوں سب کے سب یہاں مومن بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، بی بی کا مصائب تو کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے کل وہاں پہ پیش کیا تھا کارپی میں ایک جملہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202، وہ علی جس نے بدر و احد میں، خیبر و خندق میں نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، بی بی کے مصائب پہ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ گئی، میں زہرا کو اس حالت میں نہ دیکھتا۔ چلیں بی بی واپس چلیں، بس جملے کو سنیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، میری طرف دیکھیے گا، سارے یہ جملہ برداشت نہیں، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ بی بی گھر چلی، وہ بی بی جو باپ کی تحریر کو دیکھ لے، سارا مصائب دیکھ لے، جاتے میں نے خود ایک باقاعدہ ڈاکٹر سے پوچھا، میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھا امریکہ میں کہ یہ ممکن ہے، مجھے یقین تھا، میں نے کہا میڈیکل سائنس کی تحقیق کیا ہے ذرا پہ دیکھوں، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایک لحظے میں بال سفید ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا اتنی ذہنی پریشانی اور مصائب آئے، سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں آیا، جب بی بی گئی تھی 18 برس کا سن ہے، سر کے بال سیاہ، واپس آئیں، جیسی گھر میں داخل ہوئیں تو سب سے پہلے کسے دیکھا؟ امام حسن مجتبیٰ کو۔ کہا اماں حق مانگنے گئی تھی، مل گیا؟
بھائی مجھے بہت سے منع کر رہے ہیں، لوگوں برداشت نہیں ہو رہا لوگوں سے، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، بس بھی بہت سے سیدھے کہہ رہے نہ پڑھو۔ بی بی نے کچھ نہیں کہا امام حسن کو۔ دوسرے بیٹے امام حسین نے کہا اماں دربار گئی تھی، کیا عالم تھا؟ بی بی نے کچھ نہیں کہا۔ اب ایک 5 برس کی بچی جیسے ہی سامنے آئی، بی بی سے برداشت نہیں ہوا، سر سے برقع اتارا، بچی کو سینے سے لگایا، کہا زینب میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، تو شرابی کے دربار میں، جب بیٹی چادر سروں پہ نہ ہو، بیٹی جب تازیانہ لگے، مجھے نہ بلانا، اپنے بابا کو۔ کہا میری زینب، سب دربار کا حال پوچھے لیکن بیٹی تو نہ پوچھ۔ میرے بابا نے کہا تھا تو شرابی کے دربار میں جائے گی، صحابی کا دربار ایسا تھا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، بیٹی تو نے شرابی کے دربار میں جانا، جب تو واپس آئے گی مجھے نہ بلانا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بس 2 جملے، بس بھائی ختم کر دیا میں نے، 2 جملے بس، مجھے معاف کر، زدارہ مجھے معاف کر دینا، 2 جملے، اسی کو ایک مرتبہ دہرا کے بعد کو ختم کر دوں۔ امام حسن کو کچھ نہیں کہا، سینے کے پالوں کو کچھ نہیں کہا، امام حسین کو کچھ نہیں کہا، جب 5 برس کی بچی کو سینے سے لگایا، کہا زینب سب پوچھے دربار کا حال، تو نہ پوچھ، میرے بابا نے کہا تھا تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ اجرکم اللہ، بس بھی ختم کر دیا، آخری جملہ سن لیں، سانس لے لیں۔ مسلسل رونا بڑا مشکل ہے، یہ مسلسل رونے سے آدمی تھک جاتا ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، انسان کو سانس نہیں آتا۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کہا، یہ مسلسل رونا زینب کبریٰ کا کام ہے، میں اور آپ کہاں رو سکتے ہیں؟ بس بھی آخری جملہ سن لیں، بیوی 2 جملے، میں 2 جملوں کے زحمت دوں گا، خدایا میرے بھائی 1 جملے کو سن لیں۔ ایک مرتبہ بی بی کا جنازہ تیار ہوا، رات کا وقت ہے، بیویاں ساتھ میں ہیں، میرے مولا نے غسل دیا، جنازہ اٹھایا، جیسی جنازہ چلا نا تو ایک مرتبہ کا بیٹا حسن ذرا جنازے کو روکو، بیٹا مجھے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہا۔ اب جب پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک 5 برس کی بچی سر پہ برقع لیا ہوا اور رو کے کہتی ہے بابا جان میں جنازے کے ساتھ چلوں گی۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن میری غیرت برداشت نہیں کرتے، زینب جنازے کے ساتھ چلے، پہلے بہن کو گھر چھوڑ کے آ، جنازہ رکا رہے گا، بیٹی کو گھر کو چھوڑا۔ مولا میں جملہ ہاتھ جوڑ کے میرے دیکھے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا علی مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، سر پہ برقع ہے، ماں کا جنازہ جانے دے، آپ کوفے میں ہیں، شام میں شرابی کے دربار میں بغیر برقع کے مجمع عام میں پتھروں میں۔
برداشت کر رہے ہیں، ختم. ہاتھوں کو بلند کریں. میں ایک دعا کروں گا، روتے ہوئے دعا رد نہیں ہوتی. میں میرا جملہ سنتے خدا کا واسطہ، ایک جملہ سنو. میں مجھے منع کر رہے سب کہتے منع ہو جو سن. ایک جملہ. علماء کہتے ہیں جب ایک عورت مصائب سے آتی ہے نا، مصیبتیں دیکھ کے آئے، پریشانیاں بیماریاں دیکھ کے آئے، تو اپنا درد سب سے چھپا لیتی ہے. شوہر کو نہیں بتائے گی، اولاد کو نہیں بتائے گی، ماں باپ کو نہیں بتائے گی، بھائیوں کو نہیں بتائے گی، لیکن اپنی ماں سے مصائب نہیں چھپا سکتی. جناب زینب کبریٰ جب آئیں نا کربلا سے واپس مدینے، تو پہلے نانا کے روضے پہ گئیں. کہا نانا آپ کا حسین مارا گیا، نانا حسین مارا گیا. بس ختم کر دیا. جملہ سن لیجیے گا. جب ماں کی قبر پہ آئی نا، کہا اماں میں کرتا لائی ہوں. ایک مرتبہ قبر پہ بچھایا، کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. اماں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. قبر پہ زلزلہ آنے لگا، کوئی بی بی قبر میں تڑپنے لگی. ایک مرتبہ چادر فوراً کرتا اٹھایا، کہا اماں برداشت نہیں ہوا؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا؟ اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے امامہ اتارا، سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، جب خنجر چلا میں نے چادر پھیلائی. میں نے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے اور نہ مارا. جب ماں کی قبر سے اٹھی نا، کہا اماں میں نے دیکھ لیا، آپ نہیں سن سکتی، میں بھائی کے گھر جا رہی ہوں. کسی یتیمہ بچی کو بلایا، کہا سغرا سکینہ حسرت لے گئی. کوئی شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھتا، آج میں تجھے بیان کر لوں. میری طرف آخر جملہ. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد پھوپھی سے کہو گھر واپس آ گیا. وہ جناب زینب، وہ ماں جس نے بیٹوں کو کربلا میں یاد نہیں کیا، کوفہ میں یاد نہیں کیا، شام میں یاد نہیں کیا، نانا کے روضے پہ یاد نہیں کیا، ماں کی قبر پہ بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، بھائی کے گھر گئی بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن ماں تھی. ایک مرتبہ گھر پہنچی، صحن میں بچھے دو مصلے دیکھے، جب نمازیں اٹھائی سینے سے لگائی، کہا او محمد مجھے بتاؤ میں کس کے سامنے گیا، میرے اس گھر میں جلنے لگتا.
سینے سے لگا کے کہا میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جاؤ یہاں سے، مجھے اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ پروردگارا جنت البقیع کی ٹوٹی قبر کا واسطہ، اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو پہ تھا، پروردگارا اس نشان کا واسطہ جو بازو پہ تھا، میرے مولا علی کیوں روتے رہے؟ کیوں داڑھی خضاب نہیں کی؟ کہ میں زہرا کا غم نہیں بھلا سکتا۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیز، پروردگارا بڑی مقبول مجلس ہوئی ہے، مجھے آج محسوس ہو رہا تھا آج کوئی بیوی کا بیٹا پرسہ لینے آیا، آج کو حسین تڑپ رہا ہوگا، اماں مجھ میں ایک چیز مشترک ہے، سنے گا جملہ آخری واسطہ دے رہا ہوں، امام حسین کہتے ہو کہ اماں مجھ میں ایک چیز مشترک ہے، اماں تیری بھی پسلیاں ٹوٹی تھی، اماں میری بھی پسلیاں ٹوٹی تھی، ایک فرق تھا لیکن مولا ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ، اور بیٹے کی پسلیاں گھوڑے کی ٹاپوں کے بیچ۔ جب مولا ہلال ابن نافع کو لے کے میدان میں چلے، کہا ہلال یہاں علی اکبر کے برچھی لگے گا، یہاں علی اصغر کے تیر لگے گا، یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے، ہلال رک جا آگے نہ آنا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا یا میری ماں زہرا میری جائے شہادت کو صاف کر رہی ہے، پتہ نہیں پڑھ سکتا میں۔ پروردگارا جتنے افراد نے کہا جو بیمار ہے شفا نہ ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم نہ دے۔ پروردگارا اس امام کی عظمتوں کا واسطہ جو آج اپنی ماں کا بدلہ لینے کے انتظار میں ہے، اے مولا صاحب زمان ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں، کس شدت سے رو رہے ہیں یہ سب آوازیں دے کے کہتے ہیں مولا ظہور کریں، آپ کے قدموں میں جان دیں گے، مولا اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ مولا امام زمانہ ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں، آج خدا کی قسم ذرا ماحول کچھ اور ہے، ضرور یہاں کوئی موجود ہے، اب جو بھی ہے میں نہیں جانتا کون پرسہ لینے آیا ہو، شاید میرا دل کہتا ہے کوئی 72 کی عزادار، وہ بیوی جس نے 72 کے پرسہ لیے ماں کا پرسہ لینے آئی، وہ بیوی آپ کے عظمتوں کو سلام، آپ کے شام کو سلام، آپ کی سکینہ کو سلام، آپ کے اون محمد کو سلام۔ پروردگارا امام زمانہ دیکھنے نصیب فرما، اس مرکز کے جو ہمارا مومنین نبریشن بنا، پروردگارا دن رات جتنی ترقی عنایت فرما، پروردگار جتنے عزادار ہیں پروردگار سب کی حفاظت فرما، پاکستان کے مومنین کی حفاظت فرما، بحرین کے مومنین کی حفاظت فرما، مذہب لوگ لرز رہے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پروردگار کی جو آنکھیں تڑپ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی آپ کو تعجب ہے کہ امام سجاد کی آنکھوں سے خون آتا تھا کہ پروردگار ان آنکھوں کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد